پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ 30-35 سال پہلے میں جرمنی میں تھا۔ ایک کیس تھا میرا عدالت میں، تو وہ جو جج تھا میرا دوست تھا۔ 5 جج بیٹھنے تھے، تو جب اس کو پتہ چلا کہ میرا کیس بھی اسی کے پاس آ گیا تو اس نے معذرت کر لی۔ اس نے کہا میں کیس نہیں سنوں گا۔ میں یہ واقعہ کافی دفعہ ویسے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ آج اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جس طرح عمران خان کے اوپر کیس پر کیس، کبھی کسی عدالت میں، کبھی کسی عدالت میں، کبھی کسی جج کے پاس، کوئی جج ہے وہ فیس بک پہ عمران خان کے خلاف پوسٹ لگا رہا ہے، کوئی کچھ۔ یہ ہمایوں دلاور آج 2-3 دن سے ایک ڈرامہ چل رہا تھا کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا، لیکن سپریم کورٹ نے فی الحال سٹاپ کر دیا اس سلسلے کو۔ یہ نواز شریف کا بندہ ہے۔ یہ نواز شریف نے اس کو ترقی کسی طرح دے دو کے جج بنوایا، اور پھر اس کی ویڈیو وغیرہ بنا کے اپنے پاس رکھ لی، اور باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت عمران خان کو کوئی 3 سال کے لیے قید کا بھی اس نے نواز شریف نے بتایا کہ اتنی سزا ہوگی اور نااہل قرار دے دیا جائے گا، بلے کا نشان بھی غائب کر دیا جائے گا، اور وہ آرڈر اوپر سے آ رہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے آپ کے جج آج کل عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر نواز شریف کے یہ چیلے ہیں، اس کے پالتو ہیں۔ جس طرح پنجاب پولیس، دوسرے علاقوں میں بھی کئی جگہ پولیس جو ہے وہ نواز شریف کے کنٹرول میں ہے، اسی طرح یہ جج بھی نواز شریف کے کنٹرول میں ہیں سارے۔ شہباز شریف کے، نواز شریف کے، مریم کے، یہ جو گندی مائی ویڈیو والی ہے، اس نے سب کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان رات 12 بجے اٹھ کے کئی دفعہ اپنا میسیج ریکارڈ کروا رہا ہے، کبھی کسی وقت سوشل میڈیا پہ اس کا میسیج آ رہا ہے، کیونکہ نارمل میڈیا پہ پابندی لگائی ہوئی کہ عمران خان کا کوئی میسیج آپ نے آگے نہیں پہنچانا۔ اگر کوئی جج ایسا جو ترقی یافتہ مالک ہوتے ہیں کام کرے، اول سے وہاں پہ میرا خیال ہے یورپ میں بہت مشکل ہے، تو اس کو جو بھی کوئی ثبوت سامنے آ جاتے ہیں اور جس کا کیس ہوتا ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا، تو باقاعدہ جو وہاں کا چیف جسٹس ہوتا ہے اس کو اپلیکیشن دی جاتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ مگر کیونکہ ہمارے فیصلے اوپر سے آتے ہیں، وہ پہلے لکھ کے دے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں، اور جیسے ہی آپ یہ فیصلہ کریں گے آپ کو فیملی کے ساتھ باہر کسی ملک بھیج دیا جائے گا، آپ چھٹی پہ چلے جائیں گے۔ یہ پلاننگ بنی ہوئی تھی جج کی۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا آپ کو کہ آپ اس سے بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بدتمیز جج ہوگا، اخلاقی حالت اس کی بالکل خراب ہوگی، کیونکہ نواز شریف نے ہمیشہ خود بھی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، اور جس طرح سپریم کورٹ کو آج کل بے بس کر دیا ہوا ہے، جس طرح دوسری عدالتوں کو بے بس کر دیا ہوا ہے، جس طرح تمام اداروں کو بے بس کر دیا ہوا ہے، پولیس بے بس ہے، یہ حساب لگائیں کہ ہمارے جرنیل بھی بے بس ہو گئے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جرنیل کہتے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، مگر اس نے وہ گیم ڈالی، جو جرنیل تھے ان کو شراب اور شباب کے اور دولت کے نشے میں لگا دیا، اور وہ بھی بھول گئے کہ جناب ہم کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ ان کو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے، پاکستان بربادی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان میں غریب جو ہے وہ مر رہا ہے، اور جو آپ سب کو علم ہے قانون نام کی کوئی چیز نہیں، یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتا، سوشل میڈیا پہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، یہ ہر چیز کا علم ہے، مگر یہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے پاکستان۔ وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ کے، 75 سال سے ان کا بادشاہی سسٹم تھا، وہ آپ ختم کر دیں، یہ تو مناسب نہیں ہے نا۔ تو جناب اتنی سادی سے وہ بھی نہیں چھوڑنے والے عوام کو، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جب تک یہ عوام غربت افلاس کی چکی میں پیستی رہے گی، اسی سیاپے میں پڑی رہے گی، اور ہم اپنی گورنمنٹ کرتے رہیں گے، ہمارے پاس بڑے بڑے مربے ہیں، محل ہے، ہر چیز ہے، نوکر چاکر ہے، اور 10-10 20-20 گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، پروٹوکول ہے، آگے پیچھے لوگ آ جا رہے،
کون اس طرح کی زندگی چھوڑتا؟ مجھے بتائیے. اگر یہ جو پاکستان میں ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ان کو ملے، یہ بھی نہیں چھوڑتے. جب آپ پاکستان میں بڑی گاڑی پراڈو شراڈو میں بیٹھ جاتے ہیں تو ویسے ہی بندے کا دماغ جو ہے وہ سامان پہ پہنچ جاتا ہے. تو جناب جو اس وقت عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ کوئی فیصلے نہیں ہے. یہ گندی مائی جو ویڈیو آ رہی ہے اس کے کہنے پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں اور وہ آرڈر جاری کرتی ہے کہ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے، کون سی سزا دینی ہے اور کس طرح نااہل کرنا ہے، بلے کا نشان ختم کرنا ہے. ان کو بلے کے نشان سے بھی خوف ہے. آپ مجھے بتائیے، اتنا خوف ان لوگوں کے دلوں میں عمران خان نے ڈال دیا ہے کہ یہ وہاں سے نکل نہیں پا رہے. اور ان کے ذہن میں تھا کہ ہم عمران خان کو بے بس کر دیں گے، اتنے کیس بنا دیں گے، یہ عدالتوں میں جائے گا، بیمار ہو جائے گا. کوئی 72 سال کی عمر کے قریب ہے عمران خان، اور اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑے گی، ڈپریشن میں چلا جائے گا، شوگر، بلڈ پریشر، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ہاسپٹل میں چلا جائے گا. جس طرح یہ حرام خور، آپ کو پتہ ہے جب ان پر کیس بنے تھے تو کوئی کہیں پڑا ہوا تھا ہاسپٹل میں، کوئی کہیں پڑا ہوا تھا، اور پوری ٹیم ان کی جو پی ڈی ایم کی تھی ہاسپٹل میں تھی. سندھ کے ہاسپٹل دیکھ لیں، پنجاب کے دیکھ لیں، پھر ایک کا وہاں علاج نہیں ہو رہا تھا، میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا، اس کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ یورپ میں بھیج دیا. وہ کہتا ابھی تک میں یہاں بھی ٹھیک نہیں ہوا، پاکستان میں بھی ٹھیک نہیں ہوا، انگلینڈ میں بھی ٹھیک نہیں ہوا. بڑے مریض آئے ٹھیک ہو کے چلے گئے، وہ ابھی تک اس کا علاج چل رہا ہے. یہاں سے بیٹھ کے وہ سسٹم کو چلا رہا ہے، گورنمنٹ کو چلا رہا ہے، فوج کے جرنیلوں کو چلا رہا ہے، عدالتوں کو چلا رہا ہے، پولیس کو چلا رہا ہے. اور جہاں پہ کوئی رام سے نہیں مانتا وہاں پہ گلو بٹ پروگرام آ جاتا. اور پھر آپ سب کے علم ہے کہ جب جج اس طرح کے آ کے فیصلے کریں گے تو وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبر ہوگی؟ یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ابھی تک حالات ٹھیک ہے. اتنے 200-250 کیس کرنے کے باوجود کوئی نہ کوئی جج ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کو کوئی تھوڑا بہت خدا کا خوف ہے کہ یار ظلم ہو رہا ہے اور یہ اتنے کیس ہم جتنے ہم دیکھتے ہیں بن نہیں سکتے. 2 وکیل بھی آئی کا میدان میں آئے ہوئے ہیں، ایک کھوسا صاحب اور ایک وہ اعتزاز حسین. اور یہ بھی پی ڈی ایم کے لیے اگر میرے سے پوچھے دونوں وکیل بھی سر درد بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ فری میں کیس لڑ رہے. کو 5-7 کی وکیل ایسے ہے جو فری میں کیس عمران خان کے لڑ رہے ہیں. ان کو یہ بھی تکلیف ہے، ان کو بھی یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ کو اٹھا لیں گے، آپ کو لے جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کھوسا صاحب کے گھر پہ فائرنگ بھی کروائی تھی انہوں نے. یہ دہشت گردی بنائی جا رہی ہے. یہ نہیں دہشت گردی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے بم دھماکہ کر کے کوئی دہشت گردی کرنی ہے. یہ بھی دہشت گردی ہے، مہنگائی کر دینی ہے، لوگوں کے اندر خوف پیدا کر دینا ہے. بجلی کے بل جس طرح کہ بجلی کاٹی جائے گی. اب انڈیا میں میں نے کئی دفعہ کہا کہ بجلی فری بھی ملتی ہے، ہمارے تو پیسوں کی بھی نہیں ملتی. اور جتنی دیر وہ آتی ہے اب کبھی لوڈ شیڈنگ کے بل اس کا ضرور آئے گا. تو جناب یہ دہشت گردی کے مختلف طریقے ہیں، وہ پاکستان میں ہر طریقہ آزمایا جا رہا ہے. جو بھی دہشت گردی کا، چاہے وہ تشدد ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ مہنگائی کے ذریعے، چاہے وہ ابھی میں فضل الرحمان کی بات سن کے حیران تھا کہ جناب یہ حادثہ کسی پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ بابا پارٹی کی بات ہو ہی نہیں رہی، یہ تو پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. یہ سمجھتے کہ اگر 40 بندے مر گئے تو یہ فلاں پارٹی کے تھے، چلو دوسری کے بھی مر سکتے. یہ بیان سربراہ دے رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے. ایک وہاں پہ اسی طرح کا اور تقریر کر رہا تھا سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں شاید، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے. اس طرح کے لیڈر ہوتے آپ مجھے بتائیے، کوئی مانتا ہے ان کو لیڈر؟ ایک وہ مدنی ہے، تو جب مہنگائی تھی اس نے رولا ڈالا ہوا تھا، اب وہ پتہ نہیں کہاں غرق ہو گیا، دوبارہ اس کا بیان ہی نہیں آیا مہنگائی کے اوپر. اب اس مولوی کرائے کے نے کافی پیسے لینے ہوتے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کون سا تیل اپنی جیب سے ڈلوانا یا بجلی کا بل دینا. 30 آگے پیچھے اس کے وہ سیکیورٹی گارڈ ہے اس کے. تو یہ لوگوں نے
اپنی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے پوری ملک کی عوام کی زندگی خراب کر دی ہوئی ہے۔ ناظرین بہرحال یہ جج جو ہے ان سب کی ویڈیو ہے اور وہ جو مرضی فیصلہ دے دے، آپ کر کچھ نہیں سکتے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔